السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں اور میرے بچوں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ میرے نام پر دو گے تب جا کے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ کہ محبت کے مقام تک پہنچنے کے لیے اپنی محبوب چیز کو قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جو پسند ہے انسان کو، سب سے زیادہ جو محبوب ہے انسان کو، وہ پیسہ ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کہ اللہ کو پاؤ، اللہ کے دین کے لیے کہ محنت کرو، کوشش کرو، اپنی مال سے، اپنی جان سے۔ مال کا ذکر پہلے کیا، جان کا ذکر بعد میں کیا، حالانکہ جان مال سے قیمتی ہے، لیکن مال کو مقدم کیوں کیا؟ اس لیے کہ مال پہ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے، جہاں مال لگتا وہیں دل چلا جاتا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے موت سے ڈر لگتا۔ آپ نے فرمایا کچھ پیسے ہیں؟ کہ جی ہے۔ کہ جاؤ اللہ کے نام پہ خرچ کر دو، موت سے ڈر نہیں لگے گا۔ تو جہاں مال جاتا دل وہیں چلا جاتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ایک سائل آتا تھا، تو وہ کہتے تھے اللہ تیرا شکر ہے، میرے سامان کو میرے گھر پہنچانے کے لیے تو نے یہ سواری بھیج دی۔ میرے سامان کو میرے گھر پہنچانے کے لیے یہ سواری بھیج دی۔ سمجھ میں؟ میرے سامان کو میرے گھر پہنچانے کے لیے یہ سواری بھیج دی کہ میں اسے کچھ دوں گا تو تجھے دینا ہے، اور جو تجھے دیا وہ جنت میں مجھے ملے گا، اور جنت اصل ہے، دنیا اصل نہیں ہے۔ تو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے سامان کو میرے گھر پہنچانے کے لیے یہ سواری بھیج دی۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے سخاوت مانگو، اللہ سے سخاوت مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ پاک تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جب تو دیکھے کہ بارش بے موسم ہے، پیسہ بخیلوں کے پاس ہے، حکومت نادانوں کے پاس ہے، تو سمجھو کہ میں ناراض ہوں۔ یعنی بارش بے موسم ہونے لگے، پیسہ بخیلوں کے پاس آ جائے، جو نہ خود خرچ کرے نہ دوسروں پہ خرچ کرے، اور حکومت نادان بے وقوفوں کے ہاتھ میں آ جائے، تو موسیٰ سمجھ جاؤ کہ میں ناراض ہوں۔
خوش نہیں ہوں۔ پھر کہا یا اللہ تیرے راضی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ تو کہا کہ بارش موقع پر ہو رہی ہو، پیسہ سخیوں کے پاس ہو، حکومت سمجھدار عقل مند کے ہاتھوں میں ہو، تو سمجھ جاؤ کہ میں راضی ہوں۔ آج تو پیسہ بخیلوں کے پاس، سخیوں کے پاس تو تھوڑے ہیں، سارا پیسہ تو کالا سیاہ بن کے بخیلوں کے پاس ہے، جو اس کے الماریوں میں قید ہے۔ سخی کے پاس ہے کہاں؟ سارا پیسہ تو بخیلوں کے پاس۔ اور ایک کم وقت جو بخیلوں کا باپ ہے، اتنا بڑا بخیل ہے جو وہ خود گن گن کے خوش ہوتا رہتا ہے۔ 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 کروڑ، ملین، ٹریلین، خود گن گن کے خوش ہوتا رہتا ہے، جو نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے، صرف گن گن کے خوش ہوتا رہتا ہے۔ پتہ نہیں ان کے اولاد کے نصیب میں بھی ہے کہ نہیں، لیکن نصیب تو اللہ بناتا ہے، یہاں لکھا رہتا ہے اللہ بناتا ہے۔ ماں باپ نصیب نہیں بناتے، نصیب تو اللہ بناتا ہے۔ اس لیے کہا کہ سخی اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے، بخل سے اللہ نفرت کرتا ہے، سخاوت سے، سخیوں سے اللہ بہت پیار کرتا ہے، بہت زیادہ۔ بخل سے ہمیشہ نفرت ہے، اور سخاوت والوں سے اللہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ نوشیروہ کا پوتا تھا خسرو، جس نے اللہ کے نبی کا خط پھاڑا تھا۔ اس کو مچھلی بہت پسند تھا، تو ایک مچھیڑا مچھلی لے کر ہمیشہ اس کے یہاں آتا تھا۔ جب وہ مچھلی لے کے آیا تو اس کو بہت پسند آئی۔ اس نے کہا 4000 دینار اسے دے دو۔ 4000 دینار 80 کروڑ روپے قریب بنتے، اسے دے دو۔ اس کی بیوی نے کہا ایک مچھلی اور 4000 دینار آپ نے دے دی، ایسے تو سارا خزانہ ہی خالی ہو جائے گا۔ اس کی بیوی کا نام تھا شیری۔ کہا آپ اسے بلائیں اور پیسے واپس لیں۔ کہا میں یہ تو نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو بادشاہ ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ کہا آپ اسے بلائیں اور پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ اگر وہ کہے کہ نر ہے تو آپ کہیں مجھے مادہ چاہیے تھی، لہٰذا مچھلی لے جاؤ، پیسے واپس دے دو۔ اور اگر وہ کہے کہ مادہ ہے تو آپ کہیں کہ مجھے نر چاہیے تھی، لہٰذا مچھلی لے جاؤ، پیسے واپس دے دو۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ اسے بلا لیا، وہ آیا، کہا بھائی بتاؤ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہا حضور یہ ہجڑا ہے، نہ نر ہے نہ مادہ ہے۔ کہا 4000 اور دے دے۔ اس کی بیوی غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ تو جب وہ پیسے لے کے واپس جانے لگا تو 1 دینار گر گئے، 1 دینار۔ اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کیسا لالچی آدمی ہے، اتنے پیسے ملے، اس کی نسلیں کھائیں گے، 1 دینار گرا، وہ بھی اٹھا لیا۔ آپ اسے بلائیں، سارے پیسے ان سے واپس لیں۔ آپ نے پھر بلا لیا، وہ آیا، کہا بھائی تجھے اتنے پیسے دیے ہیں کہ تیری ساری نسلیں کھائیں گی، اور 1 دینار گرا تھا تو نے وہ بھی اٹھا لیا۔ کہا حضور اس دینار پر آپ کے نام کی مہر ہے، کسی کا پاؤں پڑے، میں نہیں چاہتا کہ
آپ کی بے ادبی ہو، لہٰذا میں نے اسی لیے اٹھا لیا کہ آپ کی بے ادبی نہ ہو۔ کہا 4000 اور دے دو، 4000 اور دے دو۔ تو میرے بھائی، اللہ کو سخی بہت پسند ہے، بخل سے اللہ کو، بخیلوں سے اللہ کو نفرت ہے، سخیوں سے اللہ بہت پیار کرتا ہے، دوستی لگاتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مردوں سے، عورتوں سے، کہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، من حیث لا یحتسب۔ اللہ ایسی جگہ سے تمہیں رزق دے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ سے سخاوت مانگو، اللہ سے سخاوت مانگو۔ سخی اللہ کو بہت پسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اس کے بعد سب سے بڑا سخی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا انا اجود ولد آدم، کہ میں سب سے بڑا سخی ہوں، میں سب سے بڑا سخی ہوں۔ ایک مرتبہ، اور آپ کا خاندان سخاوت میں ضرب المثل ہے، آپ کا خاندان۔ ایک مرتبہ ایک حامی تھا بنو امیہ کا، اور ایک حامی تھا اہل بیت کا۔ دونوں آپس میں کہنے لگے چلو مدینے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں سب سے بڑا سخی کون ہے۔ کہ ٹھیک ہے چلو۔ گئے تو بنو امیہ کا حامی کہنے لگا سب سے بڑا سخی بنو امیہ ہے۔ اہل بیت کا حامی کہنے لگا سب سے بڑا سخی اہل بیت ہے۔ کہا چلو امتحان لیتے ہیں۔ تو بنو امیہ کا حامی ایک سردار کے پاس گیا، کہا کچھ پیسے چاہیے؟ تو اس نے 10,000 روپے دے دیے۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، اس نے بھی 10,000 روپے دے دیے۔ تیسرے کے پاس گیا، اس نے بھی 10,000 روپے دے دیے۔ چوتھے کے پاس گیا، اس نے بھی 10,000 روپے دیے۔ یہاں تک کہ وہ 10 کے پاس گیا تو 1,00,000 روپے ملے۔ یہ نام نہیں لکھا ہوا۔ پھر اہل بیت کا حامی عبداللہ بن جعفر کے پاس گیا، کہا مجھے ضرورت ہے، تو انہوں نے 1,00,000 روپے دیا۔ پھر عبید اللہ بن عباس کے پاس گیا، انہوں نے بھی 1,00,000 روپے دیا۔ پھر حسنین میں سے کسی ایک بڑے چھوٹے بھائی کے پاس گیا تو انہوں نے بھی 1,00,000 روپے دیے۔ پھر کہا کہ وہ 10 کے پاس گیا تو 1,00,000 روپے آیا، یہ 3 کے پاس گئے تو 3,00,000 روپے آئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ سب سے بڑا سخی اہل بیت ہیں، سب سے بڑا سخی اہل بیت ہیں۔ پھر کہا چلو ہم نے تو امتحان کے لیے ایسے کیا تھا، چلو پیسے واپس کر دیتے۔ تو بنو امیہ کا حامی پیسے لے کر سرداروں کے پاس گیا کہ بھائی ہم تو امتحان کے لیے ایسے کر رہے تھے، لو اپنے پیسے واپس لے لو۔ انہوں نے پیسے واپس لے لیے۔ پھر یہ اہل بیت کا حامی عبداللہ بن جعفر کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ جو چیز گھر سے نکلتی ہے وہ واپس نہیں آتی، جاؤ میں نے تمہیں ہدیہ دیا۔ عبید اللہ بن عباس نے بھی کہا میں نے تمہیں ہدیہ دیا۔ حسنین میں سے کسی ایک بڑے چھوٹے بھائی نے بھی کہا میں نے تمہیں ہدیہ دیا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتا ہے کہاں رسالت رکھنی ہے اور کہاں سے چننی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو سخی بہت پسند ہے، بخل سے ہمیشہ اللہ نفرت کرتا ہے، سخیوں سے اللہ پیار کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں بخیلوں سے کبھی نہیں ڈرتا،
چاہے وہ رات کا تہجد گزار ہو، دن کا روزے دار ہو، میں کبھی نہیں ڈرتا کہ اس کا بخل اسے ایک دن جہنم میں لے کے جائے گا، لیکن میں سخی سے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہوں کہ نہ جانے کون سی سخاوت اللہ کو اسے پسند آ جائے اور اسے جنت نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ کو سخی بہت پسند ہے۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی عادت ڈالو، ہمیشہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ من حیث لا یحتسب، اللہ ہمیشہ کبھی بھی سخیوں کا ہاتھ تنگ نہیں ہوتا، اللہ ہمیشہ اس کا ہاتھ بھرپور رکھتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نام پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔